ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے میں بھی کمی آ رہی ہے. بہت زیادہ میاں بیوی کے جو محبتیں اور جو مزاج کی ہم آہنگی تھی اس میں بھی ڈسٹربنس آ رہی ہے, کیونکہ ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے, ساتھ بیٹھتے پھر بھی بات نہیں کرتے. یعنی ایک جملہ مجھے یاد آیا, اس سے اندازہ ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کبھی کبھی کراچی میں ایسا ہوتا تھا کہ موبائل کسی وجہ سے بند کر دیے جاتے تھے. تو ایک دن موبائل بند ہوا تو میں نے ایک بڑی پیاری دوسرے دن پوسٹ پڑھی کہ بڑے دنوں بعد آج گھر والوں سے ملاقات ہوئی, پتہ چلا اچھے لوگ ہیں. اللہ اکبر. تو واقعی ایسا تھا اس دن, اتنی باتیں کی ہم نے بھی اپنے بچوں سے, کیونکہ موبائل تھا نہیں تو اب کوئی اور کام نہیں تھا. تو یہی کام جب بھی گھر جائیں تو کچھ بات کر لیں. کا مطلب یہ ہے کہ گھر جائیں تو نیٹ بند کر دیں اگر پاسبل ہے. دیکھیے کچھ لوگ کرتے ہیں ایسا, کبھی کبھی تو واقعی ہمارے لیے پرابلم ہو جاتی ہے کہ ان کو فون کریں, میں گھر پہ موبائل نہیں سنتا. لیکن اگر کچھ نہ کچھ وقت, کچھ گھنٹے ہی ایسے ہوں کہ وہ ہم اسپیشلی گھر والوں کو دیں. اگر والدین ہیں تو والدین کو دیں. بعض اوقات امی ابو پرانی باتیں کرتے ہیں, نوجوان بات کہتے ہیں یار وہی باتیں باپ سننی پڑتی ہیں, ان کی وہی باتیں دوبارہ سن لیں, کوئی بات نہیں, ان سے ان کا دل خوش ہو گیا, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, تو اس کا لطف ہی اور ہوگا. جو رشتے ٹوٹتے ہیں نا اس میں تو بنیادی وجہ, بہت اہم جو وجہ بیان کی جاتی ہے, ویسے تو وجوہات بہت ساری ہوتی ہیں, وہ ایک ہوتی ہے بدگمانی. بدگمانی ہو جاتی ہے, کوئی نہ کوئی ریزن ایسا ہوتا ہے. اب اس پہ بات چیت ہوتی نہیں ہے, گفتگو ہوتی نہیں ہے, کلیئرفیکیشن ہوتی نہیں ہے, یہ تمام معاملات ہوتے نہیں ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ چیز بڑھتی ہے. بڑھتے بڑھتے وہ پھر تجسس بھی بڑھتا رہتا ہے. تجسس بڑھتا, مطلب پھر تو گناہوں کا دروازہ اور بہت سارے معاملات کھلتے رہتا ہے نا. اچھا رشتہ توڑا تھا ایک سے ایک نے, وہ پھر خاندان تک جاتا ہے سلسلہ, وہ نیچے اولاد تک جاتا ہے. پھر بعد میں اولاد کو پتہ چلتا ہے اچھا ہمارے دادا کی جو نا اس بات پہ لڑائی تھی, کوئی لڑنے والی بات ہے, اصل میں وہ بات ہی نہیں ہوئی, ملے جلے ہی نہیں. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, اس نے جیسے کہ عبدالحبیب بھائی نے ارشاد فرمایا کہ اور دور کر دیا. جب آپ سوشل میڈیا کو چھوڑ کے گھر والوں کو وقت دیتے, بات چیت کرتے, کئی ساری ایسی باتیں جس کی وجہ سے آپ رشتے توڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, بدگمانی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, وہ چیزیں واضح ہوتی ہیں, کلیئر ہوتی ہیں, اور رشتے پھر جو جڑے رابطوں پر آ گئے دوبارہ. ایک اور چیز, موبائل کا غلط استعمال کیا نقصان کر رہا ہے. ایک ٹیسٹ کیجئے گا, جیسے ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے نا کہ ہماری نمازوں میں کتنا خیال ہے, تو کبھی مغرب یا عشاء کی نماز پڑھ کے جیسے سلام پھیرے اپنے آپ سے پوچھے امام صاحب نے کیا پڑھا ہے, تو انداز آ جائے گا کہ ابھی بھی یاد ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح جس کی ابھی رمضان میں تو ایسا شاید نہیں ہوتا ہوگا, افطار کے وقت دعا وغیرہ کا ماحول ہے, نارملی لنچ یا ڈنر میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کان پہ موبائل ہی لگا ہوتا ہے اور بندہ کھا رہا ہوتا ہے یا ہیڈ فون لگا ہوا ہوتا ہے. تو وہ کھانے کا جو ذائقہ ہے نا, گھر والے پوچھتے بھی ہے کہ کھانا کیسا لگا, بس ٹھیک لگا, کیونکہ پتہ ہی نہیں کیسا لگا. آپ کو پتہ ہے میں نے ریسٹورنٹ کے بارے میں پڑھا بیرون ملک میں کہ اس ریسٹورنٹ میں باقاعدہ بار بورڈ لگا ہے کہ ہمارے ریسٹورنٹ میں موبائل الاؤ نہیں ہے اور انٹرنیٹ آپ کا جیم کر دیا جائے گا. ہم چاہتے ہیں آپ آ کر ہمارا کھانا ٹیسٹ کریں. واقعی ایسا ہے. اچھا کچھ ریسٹورنٹ تو وائی فائی دیتے ہیں نا, اس ریسٹورنٹ نے رول یہ بنایا کہ آپ اگر موبائل پہ لگے رہیں گے تو کھانے کا ٹیسٹ کیسے پتہ چلے گا. اور واقعی آپ کبھی یہ کر کے دیکھ لیں کہ کبھی آپ کے موبائل پہ کوئی بات چل رہی ہے اور آپ کھانا کھائیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ نے کیا کھایا, کتنا اچھا کتنا کھایا یہ بھی نہیں پتہ چلتا. ہاں آپ کی لمٹ سے زیادہ بھی آپ بعد میں جب کھڑے ہوں گے بعد میں کھڑے ہو گے پتہ چلے گا یار یہ 2 پلیٹیں میں نہیں کھائی ہیں, کھا لی ہوں گی یار, بات ہی چل رہی تھی. تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ ہماری فیملی کی, دیکھیں گھر والوں کی تمنا ہوتی ہے کہ جو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے محنت سے پکایا آپ نے 6 منٹ میں کھا لیا اور اس کے بعد بتایا بھی نہیں کیسا ہے اور آپ خود بھی محسوس نہیں کر سکے, تو ایٹ لیسٹ کھانے کو بھی ٹائم دیں, فیملی کو بھی ٹائم دیں, اس کے لیے زندگی اور ٹائم نکال لیں. جیسے ابھی آپ نے کہا نا ریسٹورنٹ میں انہوں نے وائی فائی کو بند کر دیا. اب جیسے غلام محی الدین بھائی اعتکاف ہو رہے ہیں, مساجد میں لوگ تراویح کے لیے آ رہے ہیں, اچھا عام دنوں بھی مساجد میں جاتے ہیں, دینی اجتماعات میں جاتے ہیں, تو موبائل وہ توجہ نہیں رہنے دیتا. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا, مسجد میں آنا, اجتماعات میں جانا, تو ہمارا وہاں کیا رویہ ہونا چاہیے؟ سوشل میڈیا کے ساتھ نہ بیٹھیں اعتکاف میں, اپنے اچھے اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں, اور اگر ضرورت نہ ہونا تو میں تو کہتا ہوں موبائل گھر چھوڑ کر آئیں اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے. اور اگر ضرورت ہے, آپ کہیں دور دراز سے اعتکاف میں آئیں اور آپ کو رابطہ کرنا بھی ہے, تو اگر ہو سکے تو جو سادہ موبائل ہوتا ہے نا بغیر اینڈرائڈ کا, جو اینڈرائڈ نہ ہو وہ یوز کر لیں, وہ استعمال کریں. صرف بات ہی تو کرنی ہے. آپ دیکھیں موبائل کا اصل مقصد موبائل بنا اسی لیے کہ کال آپ کر سکیں اور کسی کی کال سن سکیں. اچھے سے اچھا ورژن آ رہا ہے, اچھے سے اچھے جو نا سافٹ ویئر آ رہے ہیں, اور دیگر چیزیں اس میں شامل ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. لیکن آپ کچھ بھی کر رہے ہوں, اگر کال آئے گی نا موبائل اپنا کام شروع کرے گا جس کے لیے وہ بنا ہے. یعنی وہ کال آپ سب کچھ وہ ختم کر کے کال آپ کو شو کرے گا, آپ کال ریسیو کریں گے. بعضوں کے پاس تو موبائل بغیر کال کا ہوتا ہے, وہ تو انکمنگ تو رکھتے ہی نہیں, وہ تو کم ہی ہوتے ہیں, وہ تو صرف سوشل میڈیا کے لیے رکھتے ہیں. ہاں تو وہ اگر اس طرح اس لیے رکھا ہوا ہے تو اعتکاف برباد کرنے والی بات ہے. تو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے آپ اعتکاف کی برکتیں حاصل کر لیں, یہ بڑا مشکل ہے. تو اس لیے آپ سوشل میڈیا کا استعمال ترک کریں, نہ صرف اعتکاف میں بلکہ اپنی دیگر زندگی میں بھی آپ سوشل میڈیا کو کم کریں. اگر آپ نے استعمال کرنا ہی ہے تو جیسا کہ عبدالحبیب بھائی نے بتایا نا کہ ہمارا دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا, آپ وہ استعمال کریں. آپ انشاءاللہ اس سوشل میڈیا سے نیکیوں کی طرف بڑھیں گے اور گناہوں سے بچیں گے. دیکھیں جب موبائل نہیں تھا تب بھی تو ہم زندہ ہی تھے. اچھا ہم اس دور کے لوگ ہیں, شاید محسن بھائی ہوں گے, یہ تو بچے ہیں پتہ نہیں انہوں نے, ہم شاید اس دور کے لوگ ہیں جو شاید آخری لوگ ہیں اس دنیا میں کہ جنہوں نے موبائل سے پہلے کا بھی زمانہ دیکھا ہے
موبائل کے بعد کا بھی زمانہ دیکھا ہے, جنہوں نے انٹرنیٹ سے پہلے کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور انٹرنیٹ سے بعد کا بھی زمانہ دیکھا ہے. یہ ایک نسل باقی بچی ہے جو ہم لوگ ہیں. اب والے نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ زندگی بھی ایک زندگی تھی. اب لوگ, ہمارے بچے اور ہمارے پوتے پوتیاں تو سوچیں گے ایسا بھی کوئی وقت تھا جب فون کے بغیر زندگی, موبائل کے بغیر تھی اور جناب انٹرنیٹ کے بغیر زندگی تھی. تو بھائی زندگی اس وقت بھی تھی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب بیرون ملک مدینہ شریف یا عمرے پہ حج پہ جاتے تو 7 دن بعد ایک فون کرتے تھے گھر پہ, وہ بھی لائن میں خیریت سے, وہ بھی لگ کے, ٹھیک ہے نا. اور اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو فون کا تو تصور نہیں تھا. تو ابو جب ملنے آتے تو کتنی خوشی ہوتی, کوئی ملنے والا آتا تو بتا دیتا تھا کہ خیریت سے ہم دیکھ کر آگے. زندگی پھر بھی رکتی نہیں تھی. تو یہ زندگی بہت اچھا. میں آپ کو اس کا ایک اور سائیڈ افیکٹ بتاؤں. پہلے کیا ہوتا تھا آپ کے, کیونکہ یہ شاید ان بچوں کے لیے نئی بات ہوگی, ہم جب بیرون ملک سے آتے تھے نا, 1 مہینے بعد آئے, 15 دن بعد آئے, تو پورا گھر بیٹھ کر ہم سے باتیں کرتا تھا کہ کیا ہوا, کیسے ہوا. 1-2 دن تو ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی تھی کیونکہ ملے 1 مہینے بعد تھے. آپ یقین کریں بیرون ملک سے آتے کوئی بات ہی نہیں ہوتی. ہر تھوڑی دیر بعد تو واٹس ایپ پہ بات کر رہے تھے, ہم جہاز میں بیٹھ گیا ہوں, اب اترنے والا ہوں, کھانا کیا کھایا, یعنی 1-1 منٹ پہ بات ہوئی تو گھر آ کے سو ہی جاتا ہے انسان. ان کو بھی پتا کیا ہوا تھا, ہمیں بھی پتا کیا ہوا. تو وہ جو ایک خوشی ہوتی تھی کسی کے آنے کی, اس سے بات کرنے کی, کوئی مکے مدینے کی باتیں بتائے گا, سفر کی باتیں, کچھ بھی نہیں. ہم تو ہر منٹ لائیو کمنٹری چل رہی ہے, ایک ایک کھانے کی خبر سب کو دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ واقعی بہت چیزیں آبسلیٹ ہو گئی ہیں. تو وہ مزہ کبھی کبھی ضرور لینا چاہیے کہ تھوڑا سا ڈیجیٹل چیزوں سے دور ہو کر فزیکل چیزوں پہ آنا چاہیے. میری اپنی بڑی تمنا ہے, کئی بار اظہار کیا ہے کہ کوئی میں 2-3 دن کے لیے, کم از کم 3 دن ایسی جگہ مدنی قافلے میں جاؤں جہاں موبائل نہ چلتا ہو, تو سکون کی نیند بھی سوئیں اور تھوڑی سی وہ لائیو دوبارہ انجوائے کریں. یہاں ایک بات اور عبدالحبیب بھائی, جیسے مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں, بیرون ملک سفر ہو رہا ہے, تو اب جیسے لائیو آنے کا جو ہمارا ایک ذہن بن گیا نا, تو آج ہم یہاں سے گزر رہے ہیں تو وہ سبزہ دار دکھا رہے ہیں, تو آج کھانے میں ہم نے یہ پکایا ہے. اچھا اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو آج افطار میں ہمیں یہ ملا تھا اور رات کی سحری میں یہ تھا. تو یہ بھی اب لوگوں کو بتانے کے لیے وہ لائیو آ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ بیٹھے اللہ کی عبادت کے دکھا لوگوں کو رہے ہیں. اس پر آپ کیا فرمائیں؟ لائیو نہیں آ رہے تو وہ اس کی تصویریں شیئر کر رہے ہوتے ہیں مختلف. اب تو ایسا لگتا ہے کچھ لوگوں کے لیے لازم ملزوم. مجھے گروپ کا کسی نے بتایا, دوستوں کا ایک گروپ ہے, کہ ہر بندہ صبح ناشتے میں کیا کھاتا ہے پہلے اس میں وہ شیئر کرتا ہے تصویر, یہ انڈا بن کے آ گیا, یہ پراٹھا, سب شیئر کرتے ہیں. پھر دوپہر کا کھانا, میں نے کہا پھر تمہارے پیٹ خراب نہیں ہوں گے, نظریں نہیں لگیں گی, تو پھر اور کیا ہوگا. یہ کیوں ہم چاہتے, دیکھیں آپ اگر اچھا کھانا کھا رہے ہیں تو اس وقت کئی لوگ ہیں جو بھوکے سو رہے ہیں. یہ اپنی نعمتیں دکھا کے, روایتوں میں آتا ہے کہ اپنی نعمتوں کے اظہار سے حسد پیدا نہ کرو لوگوں کے دلوں میں, کیونکہ لوگ بیچارے, انسان جب نہیں ملتا اس کو تو نظر تو لگ سکتی ہے نا, تو نظر لگ سکتی ہے, حاسدین پیدا ہو سکتے ہیں. اللہ نے دیا تو اپنے تک رکھے نا. یہ کر کے ہم بعض اوقات کئی لوگوں کے دل جلا رہے ہوتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو اچھا دیا تو کھائیں بھائی, کس نے کہا ہے, لیکن کیوں بتا رہے, یہ والی گھڑی لے لی تو یہ والے کپڑے لے لیے تو یہ والا بستر لے لیا, تو یہ بار بار اپنے گھر ڈرائنگ روم دکھا کے آپ چند دوستوں کو تو خوش کر رہے ہیں, کئیوں کے دلوں پر تیر چل رہے ہوتے ہیں, اور آپ بعض اوقات آپ پر نظریں لگ رہی ہوتی ہیں. تو اللہ نے دیا اس پر خوش رہیں, سادہ رہیں, اور اگر اچھا دیا ہے اچھا رہیں, لیکن ہر چیز شیئر کرنے والی نہیں ہوتی ہے. بہت کچھ. جی کال دیجیے گا.